यूहन्ना रसूल फरमाते हैं, अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज़, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी है। कादिर मतलब खुदा हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत के सबब उन सबसे जो अपने भाइयों बहनों बच्चों को मुआफ़ करके दिली तौबा और सच्चे ईमान से उसकी तरफ रजू करते हैं, गुनाहों की माफ़ी का वादा किया है। वो हम सब पर रहम करे, हमारे सारे गुनाहों को बख्शे और उनसे हम सबको रिहाई दे, और हर तरह की नेकी में हम सबको मुस्तहकम और मजबूत करे, और हम सबको अबदी ज़िंदगी तक पहुँचाए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हम खुदावंद की हम्द व ताज़ीम करें। आज रोशन इस जहाँ में एक सितारा हो गया, नूर से जिसके मुनव्वर दिल हमारा हो गया। गीत नंबर 193 193।
हमारा हो गया। रूह से खुदा उनकी तारीफ़ करें, हालात जैसे भी हों। मुश्किलात ज़रूर हैं, परेशानियाँ ज़रूर हैं, लेकिन जब हम हम्दो तारीफ़ करते हैं तो फिर हमारी परेशानियाँ खुशी में बदलती हैं। ख़वातीन में से कोई भी खातून दुआ में रहनुमाई कर सकती हैं। शुक्रगुज़ारी कीजिए गुज़रे वक्त के लिए, और आज के दिन के लिए ख़ास तौर पर खुदा का शुक्र अदा कीजिए कि खुदा ने मुझे और आपको ये मौका बख्शा कि हम उसकी तारीफ़ करें, उसकी ताज़ीम करें, ताकि हमारी जो ये खुशियाँ हैं ये एक दूसरे के वसीले से उन लोगों तक भी पहुँचें जो परेशानी की हालत में हैं। ख़वातीन में से कोई भी। मौके मुहैया करता है, तू जारी खुदावंद है, तू मेहरबान खुदा है, तू दस का बना खुदावंद है, तू हमारे लिए एक बेटा मुहैया किया है। ऐ खुदा बाप जो उसका आज जन्म देने, ऐ खुदा बाप एक एक खुशी का मौका दे, एक एक तू मुहैया कर, तेरी इस खुशी के अंदर दार मुहैया हो सके, शरीक हो सके, तेरे नाम को तो जलाल दे सके। ऐ मेहरबान खुदा तेरी मिन्नत करते अपने बंदा के साथ हो, ऐ साथों के साथ हो, एक एक जान के साथ हो, बच कर दे। तू पूरी कायनात का मालिक खालिक लश्करों के बाप तेरा शुक्र तेरी तारीफ करती, तेरे नाम की तम चीज करती, तेरा शुक्र करती। जो कुछ मैंने मांगा है तेरे प्यारे बेटे कदम यीशु नासरी के नाम से मांगा दे पा रहे हैं। आमीन आमीन। खुदा की मदद सराय करेंगे। गीत नंबर 442 निकालें। गीतों की इस किताब में गीत नंबर 442 442 तन में कुव्वत नहीं, मन भी मैला सा है।
اے شاہد دو جہاں آپ مجھے تھام لیں۔ آئے ہم ان گیتوں کے لیے خدا کا شکر ادا کریں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بھی جو آج گھروں میں ہیں، پریشانی کی حالت میں ہیں، خدا ان کی پریشانی کو خوشی میں تبدیل کریں۔ شہراز کے لیے خاص دعا کریں کہ بیمار ہیں، بہن برکت کے لیے، بھائی ارنس کے لیے، ماسٹر ولیم جیمز کے لیے، مسز گلیفن ڈیوڈ کے لیے، دانش کے لیے خاص دعا کرتے ہیں، مسز مارتھا ایمینول کے لیے، بہن منظور کے لیے، شازیہ کے لیے، بہن سریہ کے لیے، بہن مسرت کے لیے، مسز ڈیسی جسٹن کے لیے، مسز مونیکا فہیم کے لیے، اور ان سارے لوگوں کے لیے جو بیرون ملک ہیں، جو خاندانی طور پہ وہاں پہ ہیں، جو بزنس کے لیے گئے ہیں، جو تعلیم علم حاصل کر لیے گئے ہیں، جو روزگار کے لیے گئے ہیں، جتنے لوگ بیرون ملک ہیں ان کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دعا کریں کہ وہ جہاں بھی ہیں خدا ان سب کو اپنی پناہ میں رکھ کر یہ دن ان کے لیے بھی خوشی اور شادمانی کے دن ہوں۔ تاج کے خاندان کے ساتھ افسوس کا اظہار کرتے ہیں، ان کی بیٹی شازیہ اعجاز پرسوں شام خدا میں سو گئی۔ ہم ان کے خاندان کے ساتھ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ خدا انہیں تسلی و اطمینان عطا فرمائے۔ ہم ان خاندانوں کے لیے دعا کرتے ہیں جن خاندانوں میں شادیاں ہوئیں، جو شادیاں ہونے والی ہیں، جو بچے بیرون ملک گئے ہیں، ہم ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور خاص طور پر ہم ملکی حالات کو خدا ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں تاکہ یہ دن ہم سب کے لیے، خاندانوں کے لیے، خدا کے لوگوں کے لیے، محلے اور گلی میں بھی خداوند ہمارا محافظ ہو۔ کوئی بھی دعا کر سکتا ہے، چند الفاظ میں چھوٹی دعا کیجئے اور خداوند کی شکر گزاری کیجئے۔ ہم تیرا دل کی گہرائی سے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تیرے قدم چومتے ہیں، تیرے نام کو بار کرتے ہیں۔ تو واقعی قادر رحیم سچا سونے بات ہے۔ اس موقع کے لیے، اس گھڑی کے لیے، اس وقت کے لیے، سہانی صبح کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تیرے گھر آ سکے، تیرے نام کو جلال دے سکے۔ جتنے لوگ پیار کرنے والے تیرے گھر میں آ چکے ہیں، ان سب کو اپنے پاک اور ضبط سے بتا کر، ان کے سارے دکھ و تکلیف کو دور کر، اپنی رحمت کر، اپنا کرم کر، اپنا فضل کر۔ اے خداوند جو جس کو اپنے خادم کے لیے دعائیں خیر سلامتی چاہتے ہیں، اے خداوند جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو خوشی میں تبدیل کر دے، اپنی رحمت کر دے، اپنا کرم کر دے، اپنے قوت کے ساتھ ہو، انتظامیہ کے ساتھ ہو، ان کو بھی ڈھیروں پر دے دے۔ جو بیرون ملک اے خداوند علم حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں، ان کو ذاتی پاور دے۔ اے خداوند سلیمان نے حکمت دے، طاقت دے کہ سے پڑھے لکھے اور تیرے نام کو جلال پہنچے۔ اے خداوند جو کاروبار کے لیے گئے ہیں، ان کے کاروبار کو برکت دے، رات دوگنی دن چوگنی ترقی کرے اور سب سے آپ تیرے نام کو ملے۔ اے خداوند حاصل جماعت کو ڈھیروں پڑھتے دے۔ اے خداوند جو پریشانی کی حالت میں ہے، جو کمزوری کی حالت میں ہے، شادوری میں بھر دے۔ اپنی کو جو تم سے دے مانگ لیا تم نے دے دیا ہے، مانگ کے تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ آمین۔ یسایا نبی کا صحیفہ پرانے عہد نامہ میں میری اور آپ کی نصیحت کے لیے یسایا نبی کا صحیفہ 61 باب 61 چیپٹر، پہلی آیت سے چوتھی آیت، صفحہ نمبر 709 709 709 صفحہ پہ آپ کو یہ حوالہ ملے گا۔ یسایا 61 ورس 1 to 4 متان جمیل یہ پیسج ہمارے لیے تلاوت کریں گے۔ آج کا دوسرا ورد پہلا تھسلنیکیوں 5واں باب 14ویں آیت سے 24ویں آیت تک، صفحہ نمبر 56 تھسلنیکیوں کے نام مقدس پولس رسول کا پہلا خط 5واں باب 14ویں آیت سے 24ویں آیت۔ آپ میں سے اگر
کوئی تلاوت کرنا چاہے اس کلام کے حصے کی؟ جو لوگ پہلے نہیں پڑھتے میں خوش ہوتا ہوں کہ وہ کہیں، اپنا ہاتھ دکھائیں تاکہ وہ پڑھ سکیں۔ تسلونیکیوں کے نام پہلا خط۔ آج کا تیسرا ورد مقدس لوکا کی انجیل سے ہوگا۔ اس سے پہلے ہم ایک گیت گائیں گے، وہ گیت 374 ہوگا، 374، اور یہ گیت ہے تو میری خوشی ہے، تو میرا مسا ہے، تو میری قوت ہے۔ کیونکہ آج کی جو کینڈل جلے گی، آج کی جو شمع روشن ہوگی، وہ خوشی کی شمع ہوگی۔ اس لیے ہم کلام سے پہلے تو میری خوشی ہے، تو میرا مسا ہے، پادری ہسکیل سروش کا یہ لکھا ہوا گیت ہم خدا کی تعریف میں گائیں گے، اور پھر ہم انجیل مقدس کی تلاوت، مقدس لوکا رسول کا انجیلی بیان، مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، مقدس لوکا کا انجیلی بیان، چوتھا باب، 16ویں آیت سے 21ویں آیت۔ مسٹر دلشیر سہوترا صاحب یہ کلام کا حصہ ہمارے لیے تلاوت کریں گے۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، چوتھا باب، 16ویں آیت سے 21ویں آیت۔ مسٹر دلشیر یہ کلام کا حصہ ہمارے لیے تلاوت کریں گے۔ تسلونیکیوں کے خط کا حوالہ کو پڑھنا چاہتا ہے؟ چلے، یہ لڑکے نے پہلی دفعہ کیا۔ کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے: خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے، کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں، تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں، اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں۔ سیون کے غمزدوں کے لیے یہ مقرر کر دوں کہ ان کو راکھ کے بدلے سیرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلعت بخشوں، تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں کہ اس کا جلال ظاہر ہو۔ تب وہ پرانے اجاڑ مکانوں کو تعمیر کریں گے اور قدیم ویرانیوں کو پھر بنا کریں گے، اور ان اجڑے شہروں کی مرمت کریں گے جو پشت در پشت اجاڑ پڑے تھے۔ خدا کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا باعث سے برکت ہو۔ آمین۔ اور اے بھائیوں، ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ بے قاعدے چلنے والوں کو سمجھاؤ، کم ہمتوں کو دلاسا دو، کمزوروں کو سنبھالو، سب کے ساتھ تحمل سے پیش آؤ۔ خبردار، کوئی کسی سے بدی کے عوض بدی نہ کرے، بلکہ ہر وقت نیکی کرنے کے در پہ رہو۔ آپس میں بھی اور سب سے ہر وقت خوش رہو، بلا ناغہ دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ روح کو نہ بجھاؤ، نبوتوں کی حقارت نہ کرو، سب باتوں کو آزماؤ، جو اچھی ہوں اسے پکڑے رہو، ہر قسم کی بدی سے بچے رہو۔ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے، اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہے۔ آمین۔ کلام مقدس کا
और अपने दस्तूर के मुआफ़िक सब्बत के दिन इबादत खाना में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ, और यसाया नबी की किताब उसको दी गई, और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहाँ ये लिखा था कि खुदावंद का रूह मुझ पर है। उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रहाई, अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मनादी करूं। फिर वो किताब बंद करके और खादम को वापस देकर बैठ गया, और जितने इबादत खाना में थे सबकी आंखें उस पर लगी थीं। वो उनसे कहने लगा कि आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। सब देखी और एक खुदा की सृष्टि पर जो खुदा का इकलौता बेटा है, और उसके बेशतर अपने बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीला से कुल चीज़ें बनी। वो हम आदमियों के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया, और रुल कुद्स की कुदरत से कम्मारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना, और पैंतूस पलातूस के अहद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ, और तीसरे दिन पाक नविश्तों के बामूजिब जी उठा और आसमान पर चढ़ गया, और बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आने वाला है। उसकी सल्तनत ख़त्म ना होगी। और मैं ईमान रखता हूँ रुल कुद्स पर, जो खुदावंद और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परस्तश और ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक पाक आम रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मा का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ, और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करता हूँ। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि ये हमारा ईमान है कि हमारा निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह कम्मारी मुक़द्दसा मरियम के वसीले से इस दुनिया में आया। उसने हमारे गुनाहों की खातर सलीब का दुख सहा। वो मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ताकि हम उस पर ईमान लाकर हलाकत से बचें और हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। क्योंकि उसने खुद कहा कि मैं इसलिए आया कि लोग ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। कसरत की ज़िंदगी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। गुज़रे सारे वक्त के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। कलीसिया के एक ख़ानदान के लिए, इस पूरे मोहल्ले के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। नौजवानों के लिए ख़ास दुआ करते हैं, खुदा ने बेरारबी से बचाकर महफूज रख। हर घर में खुशियाँ आएँ, अमन हो, सुलह हो, सलामती हो। अपने खादिम को, हमारे भाई नेल्सन को अपना कलाम दे, ताकि इस वक्त जब वो कलाम मुक़द्दस की तिलावत जो इस वक्त हमने की है उस पर रोशनी डालते हैं, तेरा पाकरून की रहनुमाई करे, और आज का कलाम हमारे लिए बरकत का सबब ठहरे। अपने खादम की मदद और रहनुमाई कर, हमारी दुआ को सुन। दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जमायत बैठ जाए। भी मौका है कि हम खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम सुने। प्रोग्राम की तरतीब के मुताबिक चूँकि आज आमद का तीसरा इतवार है, तो पादरी नेल्सन शहजाद खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि 10-15 मिनट में कलाम मुक़द्दस की तशरीह कर सकते। थैंक यू वेरी मच सर। गुड मॉर्निंग। वेलकम करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका इस हौसला अफजाई के लिए, इस इज़्ज़त अफजाई के लिए। और मैं खुदा का भी शुक्रगुज़ार हूँ, पाइल साहब का बेहद ममनून हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिखा। बहुत अरसा पहले मैंने एक बात सीखी थी कि जब तक उस्ताद साथ बैठा है ना गाड़ी चलाते वक्त,
تو استاد سے کہنا نہیں مجھے گاڑی پکڑا دے، جب تک کہ استاد خود نہ کہے کہ اب آپ آؤ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا آپ کوشش کرو۔ تو میں ہمیشہ سے شکر گزار رہتا ہوں سر کا، بے شک میں ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں، لیکن میرے لیے یہی کافی ہوتا ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں، بیٹھے بیٹھے ہی میں ان سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہوں، اور میں نے سیکھا بھی ہے۔ آج یہاں تک پہنچتے کا جتنا میرا سفر گزرا ہے، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے، ان کی باتوں سے، اور مختلف جگہوں پر جب بھی ہم اکٹھے ہوتے ہیں، گھر میں بیٹھتے ہیں، تو خدا کا شکر ہے کہ میں نے ان سے بھی بہت کچھ سیکھا اور پایا ہے۔ آج ہم نے تیسری کینڈل کو روشن کیا ہے، ایڈونٹ کا یہ تیسرا اتوار ہے، اور آج کون سا ایڈونٹ کا نام ہے؟ کینڈل کا کیا نام ہے؟ شیپرڈ، دا کینڈل آف شیپرڈ، جوائے۔ تو جوائے کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی ہے۔ بھائی صاحب بھی پہلے کہہ رہے تھے ہنسو تو صحیح، کیا ہو گیا؟ ہنسا کتنے گیا؟ تھوڑا سا ذرا خوش ہو کے دکھائے، ذرا اونچی آواز میں، جیسے ہم تالیاں بجاتے ہیں، ذرا ایک پریکٹس کریں خوش ہونے کی۔ ہا 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 ہا، تھینک یو۔ اتنے سے کم دل کا دیکھیں، یہ خوشی ایسے ہی نہیں آتی، اس کے ساتھ بہت کچھ جڑا ہوتا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ میں ایڈونٹ کے حوالے سے بات کروں، ہمارے پاس مقدس پولس رسول کی بہترین نصیحتیں موجود ہیں، جس میں ایک خوشی بھی ہے، اور ابھی ہم نے اس کی تلاوت بھی سنی۔ اور مقدس پولس رسول اپنے خطوط میں بار بار کہتا ہے خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور آج خوشخبری کا ہی دن ہے۔ ایڈونٹ کا سیزن آج سے نہیں ہے، صدیوں سے ہے، پچھلی 5ویں صدی سے اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ سیزن ایکچولی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے لیے تیار کر سکیں، اس کی حتمی آمد کے لیے تیار کر سکیں، کرسمس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم کرسمس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، نئے کپڑے، نئے جوتے، گھر وائٹ واش، بڑی تیاریاں، دور دراز سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو یہ ساری تیاریاں ہیں کرسمس کے آنے کی۔ لیکن ایڈونٹ کا خاص مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کی اس حتمی آمد کے لیے بھی تیار کر سکیں۔ اور یہ صرف ہم نے کرسمس کے سیزن میں نہیں کرنا، بلکہ ہم نے ہر روز اس چیلنج کو قبول کرنا ہے۔ ہر روز ہم نے دیکھنا ہے کہ شاید آج خداوند یسوع آ جائے، اور آج وہ اس روز کا جس کا ذکر ہم نے یسائی کی کتاب میں پڑھا ہے کہ انتقام کا روز شاید کل ہو جائے، شاید تھوڑی دیر بعد ہو جائے۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھنا ہے، تاکہ وقت تو کبھی بھی آ سکتا ہے۔ یہ تو ہم جب سے خداوند یسوع مسیح گئے ہیں تب سے ہی ہم سن رہے ہیں کہ وہ جلد آنے والا ہے۔ فرشتوں نے بھی اس وقت کہا جس طرح سے تم نے اس کو جاتے دیکھا ہے ایسے ہی تم اس کو جلال کے ساتھ آتے دیکھو گے، لیکن ابھی تک اس کا وقت نہیں ہے۔ ہم نے اس وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور اگر ہم اس میں ناکام ہوتے ہیں، اگر ہم اس میں رہ جاتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے مشکل کی گھڑی پیدا ہوگی۔ ہمارے لیے یہ بڑی ہی شکر گزاری کی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے آنے سے برسوں پہلے، صدیوں پہلے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یسایہ نبی نے رویا میں یہ ساری چیزیں دیکھی تھی۔ خدا نے اپنے بندہ کو رویا میں یہ ساری چیزیں دکھائیں کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا، اور اسی طرح مقدس پولس رسول نے بھی وہ ساری باتوں کو بلکہ ایکسپیرینس کیا، رویا کے ساتھ ساتھ، خدا کے کلام کے ساتھ ساتھ اس نے ایکسپیرینس کیا۔ دیکھیں وہ خوشی کی بات کرتا ہے، کہتا ہے خوش رہو، لیکن وہ خود کدھر تھا؟ جیل میں۔ وہ جیل سے فلپیوں کے کلیسیا کو، تھسلنیکی کی کلیسیا کو جیل سے لکھ رہا ہے کہ خوش رہنا ہے، شکر گزاری کرنی ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے اور دعا کرنی ہے۔ یہ 4 اس کی مین باتیں ہیں، جس میں ایک خوشی کا عنصر بھی ہے۔ اسی لیے جب ہم یسایہ کی کتاب کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں اس طرح کی بہت ساری باتیں نظر آتی ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کیا کچھ ہونے کو تھا، اور خصوصی طور پر یسایہ کی جتنی بھی روئیں ہیں وہ ساری خداوند یسوع مسیح کے لیے تھیں کہ جب وہ آئے گا تو اس وقت حالات کیسے ہوں گے۔
اس وقت کیا کیا ہوگا. اور اگر جب میں اس کی ریسرچ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کم سے کم 34 ایسی باتیں ہیں, 34 رویا ہیں جو خداوند یسوع مسیح میں ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں, اور انجیل مقدس اس کی گواہ ہے. خطوط میں بھی ہمیں بہت سارے ذکر ملتے ہیں. آج کا جو حوالہ ہم نے سنا ہے, آج کا 61 باب, یہ بھی اس یسوع مسیح کے آنے سے بہت پہلے اس نے رویا میں دیکھا تھا. اور اس کے علاوہ گلیل میں جب خداوند یسوع مسیح نے خدمت کی, اس کا بھی ذکر ہمیں یسایہ کے 9ویں باب میں ملتا ہے کہ گلیل کی حالت کیسی ہوگی, اور خدمت کا آغاز خداوند یسوع مسیح کہاں سے شروع کرے گا. آپ گھر بھی جا کے یہ سب کچھ پڑھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یسایہ نے ترتیب وار یہ ساری رویا دیکھی, اور ان کے لیے خوشخبری رکھی. کن کے لیے؟ جو دنیا کے ستائے ہوئے لوگ تھے, مشکلات میں تھے, پریشانی میں تھے, مصیبت میں تھے, دکھوں میں تھے, بیماری کی حالت میں تھے, قید کی حالت میں تھے, اسیری کی حالت میں تھے. جس وقت یہودی اسیر تھے بابل میں, تو وہاں سے واپس جب آئے تب انہوں نے پایا کہ جو رویا یسایہ نے دیکھی تھی آج وہ ہمارے لیے پوری ہوئی. وہ ان کے لیے ایک خوشخبری کے طور پر ثابت تھی. اسی طرح جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز کیا تو اس نے بھی اپنی ان باتوں کا اقرار کیا کہ آنے والے دنوں میں جو ہونا تھا وہ آج آپ کے سامنے ہے, اور آج آپ کی ان ساری باتوں وہ جو یسایہ نبی نے دیکھی تھی وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. جب ہم انجیل کے اوپر غور کرتے ہیں تو اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے, پھر یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا گلیل کو لوٹا اور سارے گرد و نواح میں اس کی شہرت پھیل گئی. یسوع نے جب اپنی خدمت کا آغاز کیا تو صرف چند ایک جگہوں پر نہیں کیا. ناصرت میں آنے سے پہلے وہ پورے گلیل کے ایریے میں اپنی خدمت کا آغاز کر چکا تھا, اور اس کی خدمت کی دھوم, اس کی خدمت کی سچائیاں دور دور تک لوگوں کے کانوں میں پہنچ چکی تھی کہ وہ جو مسیحا آنے والا ہے وہ آ چکا ہے. اور نہ صرف اس کی منادی بلکہ اس کے بہت سارے معجزے بھی وہ گلیل کے باقی علاقوں میں دکھا چکا تھا. بٹ جس وقت وہ ناصرت میں آتا ہے, اور وہ ناصرت میں ہے جہاں اس نے پرورش پائی تھی, تو لکھا ہے اپنے دستور کے موافق, اپنے دستور کے موافق. اور ہمیں لوکا کے انجیل میں اور بھی بہت ساری جگہوں پر اس قسم کے ہمیں الفاظ ملتے ہیں. کہانت کے موافق, شریعت کے موافق. کس نے زکریا کی جب وہ بات شروع کرتا تو اپنے کہانت کے دستور کے موافق وہ اس جگہ پر جاتا ہے جہاں پر ہیکل کا وہ انتظام کرتا ہے. تو جب ہم دستور کے موافق کو پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے باقاعدگی سے جو کام ہوتا ہے. جب ہم 14ویں آیت سے لے کے 21ویں آیت پر کو دیکھتے ہیں تو اس کی 16ویں آیت اور 20ویں آیت سے, اور اس کی 18ویں آیت سے 20ویں آیت دوسرا حصہ, اور 16ویں آیت میں پہلا حصہ میں نظر آتا ہے, اور پھر اس کا تیسرا پہلو جو ہے ہمیں 21ویں آیت میں نظر آتا ہے. 16ویں آیت کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا کردار کیسا تھا. تو کیا لکھا ہے, وہ اپنے دستور کے موافق کہاں گیا؟ عبادت خانہ میں گیا, اور جا کر اس نے کیا کیا. اب اس آیت میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ سب کچھ وہ اس نے ایک دم سے نہیں کیا تھا, بلکہ جب ہم لوکا کی انجیل کے دوسرے باب میں تیسرے باب میں دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 12 سال کی عمر میں بھی ہیکل میں موجود تھا, اور 3 دن تک ہیکل میں رہا, اور فقیوں اور فریسیوں کے ساتھ ایسے کویشچن آنسر کیے کہ وہ خود بھی پریشان تھے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے, یہ کیسے اتنی حاضر دماغی کے ساتھ آنسر اور کویشچن کرتا ہے, اور وہ دنگ ہو گئے. تو اس کا یہ مطلب ہے یسوع مسیح کا کردار ایسا تھا کہ وہ باقاعدگی کے ساتھ عبادت خانے میں جایا کرتا تھا, اور دوسرا کام وہ یہ کرتا تھا کہ دعا کرتا تھا. اس کا ذکر ہمیں لوکا کی 22ویں باب میں بھی ملتا ہے, اور پھر ہمیں مرکز کے پہلے باب میں ملتا ہے کہ وہ باقاعدگی سے دعا کرنے والا شخص تھا. وہ صبح سویرے اٹھتا تھا, ابھی دن بھی نہیں چڑھتا تھا, صبح سویرے اٹھ کے, جس کو ہم فجر کی نماز کہتے ہیں, وہ صبح سویرے اٹھ کر جا کر باہر دعا کرنے والا شخص تھا. اور تیسری بات اس میں یہ تھی کہ وہ تعلیم دینے والا تھا, جس کا ذکر ہمیں مرکز کی انجیل کے 10ویں باب کی پہلی آیت میں ہی ملتا ہے کہ وہ دستور کے موافق تعلیم دیتا تھا. سو ہم اس 16ویں آیت میں یہ سیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے اندر 3 ایسی باتیں تھیں جو وہ باقاعدگی سے کرتا تھا: عبادت گزار,
اور تعلیم دینے والا اور دعا کرنے والا، یہ 3 باتیں خداوند یسوع مسیح کے اندر تھیں۔ پھر جس وقت وہ کہتا ہے کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، تو خدا کا یہ تیار کیا ہوا ایک ایسا شخص، دیکھیں جب آرمی میں کوئی اسپیشل فورس ہوتی ہے تو اس میں کمانڈر کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے، اس کو باقاعدہ کسی مشن کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے بیٹے کو باقاعدہ تیار کر کے بھیجا اس کام کے لیے جو وہ شروع سے ہی چاہتا تھا کہ دنیا میں ہو۔ یہ جو باتیں ہیں یہ اس کا وہ ایجنڈا تھا جو اس نے دنیا میں آ کے پورا کیا، اور کیا وہ چاہتا تھا اس کے لیے وہ پورے طور پر تیار ہو کر آیا، رول اس کا مسا لے کر آیا، وہ مسا کیا ہوا مسایہ کہلایا، تاکہ ان باتوں کو دنیا میں جا کے پورا کرے جن باتوں کی دنیا میں لوگوں کو ضرورت ہے۔ دنیا تڑپ رہی تھی، دنیا ان ساری چیزوں سے کرا رہی تھی، مشکلات سے، پریشانیوں سے، گناہ سے، اسیری سے، قیدی سے۔ انہی باتوں کو خدا نے اپنے بیٹے کے ذریعے پورا کیا اور اپنے لوگوں کی باتوں کو دور کیا۔ مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا گیا ہے۔ غریب کون تھے؟ آج کے ہم حوالے سے تو یہی سمجھتے ہیں کہ غریب جو ہیں وہ لوگ ہیں جن کے پاس روپے پیسے کی کمی ہے، گھر نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، کھانا پورا نہیں ہوتا، تو وہ غریب ہے۔ بٹ ڈکشنری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ غریب کا مطلب مسافر ہوتا ہے، اجنبی ہوتا ہے، اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسافر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا میں جتنے لوگ رہتے ہیں یہ سب کے سب مسافرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ دنیا ہمارا اصلی ٹھکانہ نہیں ہے، بلکہ ہم سب اس میں مسافرانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمارا اصلی گھر کدھر ہے؟ آسمان پر ہے، اور ہم سب نے ایک دن وہاں پر جانا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر یہ نہ صرف غریبوں کے لیے بلکہ امیروں کے لیے بھی اس میں چانس ہے، لیکن اس کے ساتھ ان کے لیے ایک کنڈیشن ہے کہ اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو دے دے، ان کو دے دے جن کے پاس کم ہے، تو وہ بھی اس کنڈیشن میں اس خوشخبری میں شامل ہو سکتے ہیں کہ غریبوں کو کیا کہا گیا ہے؟ مبارک ہے وہ جو غریب ہے کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں کی ہے، تو وہ اس میں پھر شامل ہو سکتے ہیں۔ غریبوں کے لیے یہ خوشخبری تھی کہ آسمان کی بادشاہی تمہارے لیے ہے، پھر مجھے بھیجا ہے تاکہ قیدیوں کو رہائی دوں۔ اور یہ جتنی باتیں ہیں یہ جسمانی طور پر، دنیاوی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی ہمارے اوپر آتی ہے۔ قیدیوں کو رہائی دینا، اور پھر دکھ اور مصیبت سے نکلنا، رنج اور غم ہے، شکستگی ہے، شکستہ دل ہے، جس کا ذکر ہم اکثر پڑھتے رہتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو شکستہ حال ہیں، دکھ میں ہیں، مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، مصیبت میں ہیں، کسی نہ کسی پرابلم میں وہ ضرور پائے جاتے ہیں۔ انہی ساری باتوں کو دور کرنے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ اپنے اس ایجنڈے کو وہ ہم سب کے سامنے بیان کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ یہ ساری باتیں دور کرنے کے لیے تم لوگوں کی نجات کے واسطے وہ مشن جو ہمارا پہلے سے تھا آج وہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں دنیا میں موجود ہوں تاکہ تمہاری یہ سب مشکلات، پریشانیاں، مصیبتیں، اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے، میں جانتا ہوں کہ اس کو کیسے چلانا ہے، کہاں اس کو پھینکنا ہے۔ آج ہمارے لیے یہی ضروری ہے کہ ہم اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دیں، کیونکہ وہ ہمارا مسیحا ہے۔ ہمیں اسی طرح اس کو دیکھنا ہے جس طرح سے ایک کمانڈر کو جب جنگ کے لیے بھیجا جاتا ہے تو اس کمانڈر پر وہ اس کا پورا دار و مدار قائم ہوتا ہے کہ یہ کمانڈر ہمارا بڑا تیار شدہ ہے، یہ جنگ جیت کر آئے گا۔ آج ہماری فتح خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہے۔ ہم نے اپنی ان ساری مشکلات کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو اس کے اوپر ڈالنا ہے۔ اس میں تیسری بات جو آتی ہے وہ ہے رویہ۔ لوگوں کا اس وقت پھر یسوع مسیح کے لیے رویہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا اچھا یہ باتیں تو بڑی اچھی ہیں، باتیں تو ٹھیک ہے، باتیں تو پرفضل ہیں، پر یہ وہی ہے جو یوسف کا بیٹا تھا، یہ تو بڑا ہی ہے۔ تو وہ اس کے خلاف ہو گئے۔ اسی لیے کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصرت سے رد کیے گئے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو یوسف کا بیٹا ہے، یہ تو ایسے ہی ہے۔ یہ اس کے لیے میں نے بہت پہلے ایک بات سنی تھی کہ کسی جگہ پر کوئی بادشاہ جا رہا تھا اور ساتھ میں بیٹھا ایک شخص تھا جو بڑا عجیب حالت میں، کپڑے اس کے پھٹے پرانے،
اور بادشاہ اپنے جانوروں کے اوپر اپنے کھانے پینے کی چیزیں لاد کے جا رہا تھا، اور ایک سائڈ پر اس نے ریت ڈالی ہوئی تھی اور ایک سائڈ پر اس نے سامان ڈالا ہوا تھا۔ تو اس بندے نے کہا کہ یہ بادشاہ بیوقوف ہے، شاید اپنا سامان آدھا آدھا کر دے تو جو جانوروں کا بوجھ ہے وہ بھی ہلکا ہو جائے گا، تو یہ آرام سے چلے جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا بات تو ٹھیک کرتا ہے، چلو اس کی مان لیتے ہیں۔ انہوں نے مان لیا، ویسے ہی کر لیا۔ لیکن جب بادشاہ نے پوچھا یار یہ لگتا ہے کوئی عام آدمی نہیں ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، اس کو بلاؤ ذرا، اس سے میں پوچھوں۔ تو اس کو بلایا گیا، اس سے پوچھا کہ تم کہاں کے شہزادے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں میں پاس کے گاؤں کا رہنے والا ایک غریب انسان ہوں، اور 2-3 دن سے میں بھوکا پیاسا ادھر بیٹھا ہوا ہوں، تو آپ لوگوں کو جاتے دیکھ کر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ایسا کر لو۔ تو بادشاہ کہنے لگا نہیں یہ تو بیوقوف آدمی ہے، یہ سارا سامان اتار کے ویسے ہی کر دو اور ساتھ میں ریت ڈال دو، اس کو سمجھ نہیں ہے۔ یعنی اس نے یہ سمجھا کہ یہ فضول آدمی ہے، جس طرح سے لوگ یسوع کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو بڑائی کا بیٹا ہے، اس کی باتوں میں نصیحتوں میں وہ دم نہیں ہے۔ بٹ یہی ان کی بیوقوفی تھی، یہی ان کی کم ظرفی تھی کہ انہوں نے اس بڑائی کے بیٹے کو لیا نہ، کیونکہ وہ نبی تو اپنے وطن میں گیا تھا، اپنے گھر میں گیا تھا، جہاں پر اس نے اپنی بچپن کی زندگی گزاری تھی، اس گھر میں گیا تھا، اس لیے تاکہ وہ اپنوں کے اندر بھی ان معجزوں کو ظاہر کرے جو اس نے اس سے پہلے گلیل میں دکھائے تھے۔ آج ہمارے سامنے 3 باتیں ہیں جو ہم نے کرسمس کے حوالے سے یا اس سیزن کے حوالے سے اپنے آپ میں دیکھنی ہے، اپنے اندر یا اپنا احتساب کرنا ہے کہ خدا نے مجھے دنیا میں رکھا ہے، کس لیے رکھا ہے؟ تاکہ میں دوسروں کے کام آ سکوں، دوسروں کے لیے ہمدرد بن سکوں۔ مقدس پولس رسول کی جو باتیں ہیں وہ ساری ہمیں یہی سکھاتی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، ایک دوسرے کو دلاسا دیں، ان ساری باتوں کو جو ہمارے دل کے اندر ہے، جو ہم ایک دوسرے کے لیے غصہ رشتہ داروں میں بھرا ہوتا ہے، نہیں میرا تو جینا مرنا بند ہے، وہ ساری باتوں کو دور کر کے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ہم اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور جو 3 باتیں ہم یہاں اس حوالے میں دیکھتے ہیں کہ ہم باقاعدگی سے چرچ میں، عبادت میں، کلام پڑھنے میں، دعا کرنے میں، شکر گزاری میں ٹائم اپنا وقت گزاریں۔ ہمارے پاس زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں دنیاوی طور پر ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سیکولر ایجوکیشن میں زیادہ سے زیادہ ان کو تعلیم یافتہ کریں، یا اپ گریڈ ہو جائیں، یہ پڑھ لکھ جائیں، اچھی نوکری مل جائے، اچھا گھر ہو اور گاڑی اچھی ہو۔ بٹ خدا کے لیے، پاک کلام کے لیے، دعا کے لیے جو باقاعدگی سے ہماری روٹینز ہیں، ان کے لیے جو چرچ کی روٹین ہے، ان کے لیے وقت کو نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ صبح اٹھنا ہے، ناشتہ کرنا ہے، تیار ہونے کے بعد آفس جانا ہے، واپس آ کے دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا، سو گئے۔ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو فیملی پریئر کرتے ہوں گے، بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھ کے کلام پڑھتے ہوں گے، ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہوں گے۔ لیکن جتنے کرتے ہیں بہت اچھا ہے، جو نہیں کرتے ہیں ان کے لیے آج یہ موقع ہے۔ آج ایک بار پھر خدا ہمارے سامنے ان ساری باتوں کو رکھتا ہے کہ تمہارے لیے بندوبست ہے، خداوند یسوع مسیح ہے، پاک کلام ہے اور رول قدس ہے۔ اگر ہم ان باتوں کو، کلام کی ان باتوں پر غور نہیں کریں گے اور اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے تو کبھی بھی ہم خوشی میں شامل نہیں ہوں گے، ہماری شادمانی کبھی بھی نہیں بڑھے گی۔ دیکھیں، امید سے خوشی ہوتی ہے، امید نہیں ہے آپ کے پاس، اگر امید ہی نہیں ہے تو خوشی کہاں سے آئے گی؟ ہم نے اپنی اس امید کی جڑوں کو مضبوط کرنا ہے پاک کلام کے ذریعے، اس امید کی جڑوں کو مضبوط کرنا ہے یسوع کے خون کے ذریعے، امید کی جڑوں کو مضبوط کرنا ہے روح القدس کے ذریعے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا یسوع زندہ ہے، ہمیں امید ہے کہ ہمارا خدا زندہ ہے، اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ جب ہمارا ایمان ہے، جب ہماری امید ہے، تو پھر ہم اپنی خوشی سے دور کیوں ہیں؟ مقدسہ مریم نے بھی دیکھے، ہم نے جب پچھلے اتوار ڈاکٹر صاحب نے جو میسج دیا اس میں ہم نے دیکھا کہ مقدسہ مریم کے پاس جب فرشتہ آیا تو اس نے اس کو میسج دیا، سلام کیا، تو وہ گھبرا گئی، ڈر گئی۔ تو اس نے کہا نہیں، ڈرو نہ، بلکہ خوف زدہ نہ ہو، بلکہ یہ تیرے لیے بہتر ہے۔
اور جب بندہ ڈرے گا نہیں, خوف زدہ نہیں ہوگا, تو اس کے الٹرنیٹ میں ایک امید ہوگی اس کے سامنے. جس وقت فرشتہ اس سے ساری گفتگو, چونکہ ہم نے لاسٹ سنڈے سنی تھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ, فرشتہ جو چلا گیا, لیکن مقدسہ مریم نے کیا کیا, اس نے خوشی منائی. کہاں؟ اگلے چیپٹر میں جائیں, دیکھیں وہ کہاں گئی, وہ الشبا کے ہاں گئی. اور جب وہ الشبا سے ملتی ہے تو وہاں پہ ماحول ہی فرق ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا؟ وہ بتاتی ہے کہ میرا بیٹا بھی جو میرے پیٹ میں ہے مارے خوشی کے اچھل پڑا. پھر مقدسہ مریم نے گیت گایا اور کہتی ہے کہ اے خداوند میں تیرا شکر کرتی ہوں, اور اس کے ساتھ مل کے گیت گاتی ہے اور اس خوشخبری کو وہ ان کے سامنے شیئر کرتی ہے کہ میرے خدا نے میرے لیے کیا کیا کیا. اور پھر سوری, یہ میری پرابلم ہے کوئی, جب بھی میں مائک کے سامنے ہوتا ہوں تھوڑا میرا گلا ذرا خشک ہو جاتا ہے. اچھا, پھر اس نے خوشی منائی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب فرشتوں کے پاس, فرشتے چرواہوں کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی کیا ہوتا ہے, انہوں نے بھی خوشی منائی. ان کو بھی فرشتے کہتے ہیں کہ آج تمہارے لیے بڑی خوشی کی بشارت ہے. جس وقت بھی ہم ایسی جگہ پر موجود ہوتے ہیں, جس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی مشکل ہے, اس مشکل کے پیچھے ایک امید ہوتی ہے اور اس امید میں ہماری خوشی ہوتی ہے. جب تک ہم اس امید میں نہیں رہیں گے, جب تک ہم اس امید کو نہیں قابو کریں گے, تب تک ہماری خوشی ہم سے دور رہے گی. ہمیں اپنی خوشی پانے کے لیے اپنی اس امید کی جڑ کو مضبوط کرنا ہے, ایمان کے ساتھ, پاک روح کے ساتھ, کلام کے ساتھ, اور ہمیشہ دعا میں رہنا ہے, اور اپنے اندر دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر پرابلمز کہاں پہ ہے. ہمیں ان ساری مشکلات کو, ان ساری مسائل کو اپنے سے دور کرنا ہے, تاکہ جو باتیں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کی گئی تھی اور جو نوشتہ پورا ہوا, جن باتوں کو اس نے ذکر کیا, وہ کیا کیا ہیں. غریبوں کے لیے خوشخبری ہے, قیدیوں کے لیے رہائی ہے, اسیروں کے لیے آزادی ہے, تھکے ماندہ لوگوں کے لیے اس کی حوصلہ افزائی ہے, اندھوں کے لیے اس کے لیے علاج ہے, جو بہرے تھے وہ سنتے ہیں. جب یوحنا اس کے پاس جاتے ہیں, اپنے لوگوں کو بھیجتا ہے, تو ان کو بھی خداوند یسوع مسیح نے یہی کہا کہ جو کچھ دیکھتے ہو. اور کیا ہو رہا تھا؟ اندھے آنکھیں پا رہے تھے, لنگڑے چل رہے تھے, بہرے سنتے تھے, اور یہی کچھ خداوند یسوع مسیح کا اپنے ان لوگوں کے لیے ایجنڈا تھا, منصوبہ تھا, تاکہ دنیا اس کے وسیلہ سے برکت پائے. اور رہتے دم تک, جب تک دنیا قائم ہے, یہی باتیں ہمارے ساتھ رہنی ہیں. ہمیں اپنے آپ کو خدا کے اس کام کے لیے تیار کرنا ہے, اس کی جلالی آمد کے لیے تیار کرنا ہے, تاکہ جب خداوند یسوع مسیح دنیا میں آئے تو ہم اس کے لیے تیار رہیں. اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بڑی برکت ہے. آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے, سروں کو جھکائیں گے. قدوس مہربان رب الافواج زمین و آسمان کے مالک, میں بڑی ہی عاجزی انکساری سے تیری شکر گزاری کرتا ہوں آج کے اس کلام کے لیے, آج کی ان ساری باتوں کے لیے, اور خصوصی طور پر آسمانی باپ ان 3 پوائنٹس کے لیے. شاید اگر ہماری زندگی میں کوئی کمزوری ہے, ہم اقرار کرتے ہیں, ہم تیری منت کرتے ہیں کہ ہمیں دعا کرنا, عبادت میں آنا, شکر گزاری کرنا, ایک دوسرے سے محبت کرنا, اور بھی جتنی ہماری ایسی باتیں ہیں جو ہم میں نہیں ہیں, ہمیں ان کو سکھا, تاکہ ہم لائق طور سے تیرے نام میں بڑے, ترقی کریں, اور تیرے بیٹے کی حتمی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں. سب کو بڑی برکت دینا, اپنے نام اور جلال کے لیے استعمال کرنا. یہ سب کچھ تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگ کر پاتے ہیں, آمین. تھینک یو. تھینک یو پادری صاحب, بہت شکریہ. خدا ان کی مدد سرائی کریں گے. سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب زبور نمبر 66 سارے لوگ کو ساڈے رب نو دھن دھن آہ کے گاؤ.
के वसीले से तेरे पास आते हैं और बड़ी आजिज़ी के सारी हलीमी के साथ ये हदीये नज़राने तेरे हुज़ूर पेश करते हैं। अपने आप को करते हैं, हम सबको भी अपने हुज़ूर कबूल फरमा, इस हदीये को भी देने वालों को बरकत दे, उनकी रोटी पानी का बरकत डाल। शुक्रगुजारी की सुन दुआ खुदा बाप बेटे और उसके नाम से मांगते हैं। खुदावंद मुक़द्दस बाप कादिर मुतलक और अदली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, ताजगी के इन दिनों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, डायसिस ऑफ रायवंड के लिए, बिशप ऑफ रायवंड के लिए, तमाम मसीही अदारों के लिए, आलमगीर कलीसिया के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों और कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हमदो ताज़ीम करते हैं और हमेशा भी तेरी सताइश करते हैं। कद्दूस कद्दूस सब बोले। वाकई कदूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फिदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने उस पर अपने आप को एक ही बार नजर कामिल और काफ़ी कुर्बानी, नज़्र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर। सेंट जॉन्स चर्च की कलीसिया पर, एक ख़ानदान पर, इंतज़ामिया पर, नौजवानों पर, बच्चों पर, फ़क्त ख़वातीन पर, हम सब पर रहम कर। बेरोज़गार लोगों पर रहम कर, जंगज़दा लोगों पर रहम कर, हम सब पर, बीमारों पर रहम कर, आलमगीर कलीसिया पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना आऊँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी इस अपने हाथ, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नेहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। आमीन। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत को याद करते हैं, हम तेरे झूठने का इकरार करते हैं, हम तेरी दूसरी आमद का इंतजार करते हैं। ऐ मसीह के रह चला दो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया और सिखाया, आए हम सब मिल कर कहें, ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ रोटियाँ आज हमें दे और हमारे कसूरवारों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आए हम खुदावंद के मेज़ के पास आने की दुआ मिल कर कहें, ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहों और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जरत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएँ और इसका खून इस वजह से पिएँ कि हमारे गुनाहगार जिस्म और रूहें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ़ किए जाएँ, और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिल हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। आए खुदा के बर्रे, तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, आए खुदा के बर्रे यीशु मसीह, तो जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह, तो जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए हम भी एक दूसरे के लिए खुदाम से इत्मीनान मांगे और कहें, खुदाम आपको इत्मीनान अता फरमाए, खुदाम आप सबको बरकत दे और आने वाले वक्त में ढेरों खुशियाँ दे। इस वक्त हम खुदाम के खादिम होते हुए
आप सबको दावत देते हैं खुदावंद यीशु मसीह के दस्तरखान से खान से मसीह के बदन और खून के पाक सैक्रामेंट में शरीक हुए हैं, तो आए सब मिलकर शुक्रगुजारी करें। कादिल मुतलक खुदा, हमारे आसमानी बाप, तो जिसने हमें अपने अजीज़ बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावंद में बतौर अपने फ़र्जंद कबूल कर लिया है और हमें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सैर किया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा दिया है। हम उन बख्शिशों के लिए जो बयान से बाहर हैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं और अपने आप को अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हजूर नज़र गुजरानते हैं ताकि पाक और ज़िंदा कुर्बानी हो जो हमारी मकबूल इबादत है। हमें फ़ज़ल बख्श ताकि हम इस जहान के हम शक्ल ना बने बल्कि अकल नहीं हो जाने से तेरी नेक और कामल मर्ज़ी सीखें और इस जहान में इसी तरह तेरी फरमाबरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मुकद्दसों समेत खुशी मनाएं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जो तेरे और रूह कुद्स के साथ वाहिद खुदा अब्दुल-बाद जीता और सल्तनत करता है, आमीन। हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और ताकत अब्दुल-बाद हमारे खुदा की हो, आमीन। खुदा का इत्मीनान जिस समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादिर मुतलक खुदा बाप, बेटे और उसकी बरकत हम सबों के साथ और हम सबके तमाम अज़ीज़-ओ-कार, रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा के खादमों के साथ, जागज़दा लोगों के साथ, मुश्किल में जो लोग मुब्तला है उन सबों के साथ आपसे लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से